أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، ماقبل کی آیات کے اندر سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے پہلا سفر جانب مغرب کیا، پھر جانب مشرق کیا، اس کے بعد تیسرا سفر بھی فرمایا جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ شمال کی جانب کثرت آبادی کثرت کے ساتھ تھی، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسرا سفر کیا وہ شمال کی طرف کیا. جس وقت وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک قوم کو پایا. اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے اللہ کے نیک بندے تھے. اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، تو پوری دنیا کے بادشاہ تھے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ. اب جس وقت یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگ جو آباد تھے، وہاں پر جو لوگ آباد تھے انہوں نے شکایت کی. معلوم ہوا، پتہ چلا کہ وقت کا بادشاہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے. تو ترجمان درمیان میں حائل کر انہوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا، باتیں کی، حالت احوالات معلوم کیے کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی پریشانی تو نہیں. اور یہ نیک ایماندار بادشاہ کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ اپنی رعیہ کی کیا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پوچھ کچھ رکھتا ہے کہ میری رعایا وہ تنگدستی میں زندگی گزار رہی ہے یا خوشحالی میں زندگی گزار رہی ہے، کسی چیز کی ان کو پریشانی تو نہیں. ہاں، جو حکمران جن کو صرف اپنی ہی ہو اور عوام کی نہ ہو تو وہ بس الامان والحفیظ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے اسے. لیکن یہ نیک بادشاہ تھا، یہ وہ جس وقت وہاں پر گیا ان کو جو مسائل تھے، جو دو پہاڑوں کے پہلے آباد تھے لوگ، ان کو جو مسائل تھے انہوں نے ان کے سامنے پیش کیے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر آباد ہیں، لیکن اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک قوم آباد ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں، آ کر ہماری مکمل معیشت کو تباہ کر چلے جاتے ہیں، خواہ زراعت ہو یا اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا مال مویشی ہوں، یا ہمارے گھروں کے اندر مال و دولت ہو، یا ہمارے بچے اور نوجوان ہوں، یا ہماری عورتیں ہوں، تمام کو قتل کرتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں اور مال و دولت کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. ہم بڑے پریشان ہیں. تو آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں. اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم چندہ جمع کرتے ہیں آپس میں، وہ چندہ آپ کو دے دیتے ہیں اور تاکہ مال بھی آپ کو مل جائے، اور آپ جو ظاہر سی بات ہے عوام وہ کام نہیں کر سکتی جو وقت کا حاکم کر سکتا ہے، حکمران کر سکتے ہیں. اس کے پاس تمام وسائل، اسباب، تمام طاقت ہوتی ہے، اب وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کام. تو خیر، جس وقت انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں، ایک دیوار قائم کر دیں، تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ان کو جواب دیا. آج کی آیت کے اندر جواب ہے جو ان کو جواب دیا، وہاں کے رہنے والوں کو فرمایا
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو اللہ رب العزت نے مجھے قوت طاقت عطا فرما رکھی ہے اور جو مال و دولت مجھے عطا کر رکھا ہے، سونے ہیرے جواہرات، وہ بہتر ہے. مجھے تمہارے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ چندے کی ضرورت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے آپ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک بات ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، آپ میری مدد کریں گے قوت کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے. ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر آیا ہوں، میرے پاس افراد تو نہیں ہیں جو یہاں پر مزدوری کریں گے، کام کریں گے. آپ افراد مجھے دیں جو محنت کریں یہاں پر. وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے. اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک جو ہے نا پردہ حائل کر دوں، ڈیوائڈ کام کر دوں. آتونی زبر الحدید، جس وقت یہ کہا تو دیکھیں میں نے آپ حضرات خود قرآن کریم کا جس وقت مطالعہ کرتے ہیں تو آپ خود غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن کریم کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. اب مکمل بھائی کہاں سے یہ جو ہے نا افراد کہاں سے آئے، کس کے ذریعے سے وہ جو ہے نا دیوار بنائی گئی، کیا طریقہ، کوئی چیز نہیں بیان کیا. بس آتونی زبر الحدید، فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ حدید لوہے کو، بس یہ فرمایا. کس طرح کا تھا، کہاں سے آیا، کوئی تفصیلات نہیں بیان فرمائی. مقصد نہیں ہے، جو مقصد کی بات ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہوا لوہا جمع کرنے کے لیے تو اس کو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے لگایا، اور لوہے کی تختیاں جو ہے نا وہ منگوائی، اور تختیوں کو منگوا کر پھر وہ جو گھاٹی تھی نا تو پہاڑوں کے درمیان، ان گھاٹی کے درمیان ایک دیوار نما اینٹوں کی طرح ان تختیوں کو جڑا، لگایا، لگاتے رہے، اور ساتھ میں لکڑیاں یا گندک یا اسی طرح جو بھی آج کے زمانے کی آپ سمجھ لیں پٹرول ڈیزل ڈالتے رہے ساتھ ساتھ، تاکہ اس وقت یہ لوہے کی تختیاں یہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے. اس کے بعد ان کے درمیان آگ لگائی جائے اور اس لوہے کو گرم کیا جائے. یہ کام جو ہے نا سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کروایا. فرمایا آتونی زبر الحدید، لے کر آؤ میرے پاس حدید، یعنی تختیاں کس کی، لوہے کی. حتی اذا ساوا بین الصدفین، فرمایا جس وقت وہ تختیاں پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر ہو گئی، قال انفخوا، اب جو ساتھ میں لکڑیاں اور پٹرول گندک جو بھی جمع کیا ہوا تھا ساتھ میں، ان کو فرمایا کہ اب ان کے درمیان تم پھونک مارو. کیوں؟ آگ بھڑکے گی، آگ بھڑکنے کے ساتھ گرم ہوگی اور یہ لوہے کی تختیاں گرم ہو جائیں گی. حتی اذا جعلہ نارا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے کر دیا اس کو مثل آگ کے، یعنی سرخ ہو گئی، وہ جو لوہے کی تختیاں تھی وہ سرخ ہو گئی. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرا، سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرے پاس لے کر آؤ پگھلا ہوا تانبا. اب دیکھیں وہ تختیاں جو لوہے کی تختیاں تھیں وہ بھی آگ کی طرح سرخ ہو گئی. پھر سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا، تاکہ دو درجے ہیں، تھوڑے بہت سوراخ ہیں، وہ پگھلے ہوئے تانبے سے وہ بھی فل ہو جائے، بند ہو جائے، اور پھر اتنی مضبوط ہو جائے اور اتنی چکناہٹ اس کے اوپر آ جائے کہ نہ کوئی شخص اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں کوئی نقب لگا سکے. لیکن قرآن کریم میں نے عرض کیا نا کہ مکمل، دیکھیں اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی وہ تو اتنی گرم ہو چکی تھی، مثل آگ کے لوہا ہو چکا تھا، کس طرح انہوں نے اوپر چڑھ کر، اور جو ہے نا کتنی بڑی دیوار تھی، کوئی چھوٹی تو نہیں تھی نا. اگر انسان کے قد سے چھوٹی دیوار ہوتی ہے تو انسان اوپر سے انڈیل دیتا ہے، لیکن وہ تو بلند پہاڑوں کی طرح جو ہے نا پہاڑوں کی طرح بلند کر دی اس دیوار کو. اس کے بعد اس پر جو ہے تانبا ڈالا گیا. اللہ رب العزت نے جو اس وقت اسباب اختیار کیے تھے بس اس کے مطابق سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام کا تمام کام کیا. فرمایا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، جس وقت وہ لوہے کی تختیاں گرم ہو گئی، سرخ ہو گئی مثل آگ کے، تو اس کے بعد ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تانبے کو ڈالا
تاکہ وہ مکمل اس کی درجے بند ہو جائے. فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب یہ اس پر طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس دیوار کے اوپر چڑھ جائیں. وما استطاعوا له نقبا، نہ اس پر طاقت رکھیں گے کہ اس اتنی مضبوط قسم کی یہ دیوار انشاءاللہ العزیز بن چکی ہے کہ اب اس میں کوئی نقب لگا سکے، نقب بھی نہیں لگا سکیں گے. قال هذا رحمۃ من ربی. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دیوار کے اندر اتنا سا نقب لگ چکا ہے. ارشاد کے ذریعے اشارے کے ذریعے فرمایا. تو ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جائیں گے کہ جس وقت ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے یاجوج ماجوج کا کام کیا ہے؟ فساد فی الارض، ہلاک کر دینا، مار دینا. تو یا رسول اللہ جس وقت ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے اس وقت بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جس وقت تمہارے اندر عبث کام عام ہو جائیں گے، بیکار کام، لغویات، فاحشات کام عام ہو جائیں گے، پھر تمہارے اندر نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی. جس وقت یہ مکمل دیوار بن گئی نا اور وہ بالکل امن میں آ گئے تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا دیکھیں میری قوت، میرا کمال، میرا ذہن، میں نے کیا کچھ کر دکھایا. نہیں، فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. آج ہم جو تنزل کی طرف گامزن ہے نا اور ابھی بھی مزید ہو رہے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا ہم نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں لے کے بیٹھ گئی. ہمیں بس اختیارات، اقتدارات اور تمام وسائل عوام کے ہیں، بس میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. آپ سب ہزار سنتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں نے ہمیں سب کو جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ کوئی بھی اچھا اور نیک عمل ہو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے کروایا ہے بس. اس لیے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی، میرے اندر قوت طاقت نہیں تھی مگر محض یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم نے اتنی مضبوط دیوار بنا دی ہے. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. دکا یہ عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس اونٹنی کا کوہان پشت کے ساتھ مل جائے اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا کل قیامت، قرب قیامت کے اندر، قرب قیامت کے قریب جب قیامت قریب آئے گی اس وقت یہ دیوار بھی زمین کے برابر ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ڈالی نا تو وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بھی کیا ہو گیا؟ جعلہ دکا، وہ بھی زمین کے برابر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہاں پر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جس وقت تیرے رب کا حکم آئے گا، بامانی کیا؟ قیامت قریب آئے گی اس وقت کیا ہوگا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، تیرا رب اس کو بالکل زمین کے برابر کر دے گا. وَقَالَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے. قرب قیامت میں یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم ان کو چھوڑیں گے. یموج فی بعض، یہ آپس میں اس طرح ٹکرائیں گے جس طرح موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس طرح یہ آپس میں ٹکرائیں گے. ونفخ فی الصور، اور اس دن سور پھونکا جائے گا. یعنی سور اولا کا یہاں پر جو ہے نا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا تو روئے زمین پر کل جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کے حکم سے فنا ہو جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس دن ہم سب کے سب کو جمع کریں گے، جنوں انسانوں کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، سب کو جمع کریں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ اللہ اکبر. ابھی قیامت نہیں، قیامت سے پہلے منظر ہے، یعنی محشر کا منظر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اس دن ہم جہنم کو سامنے کریں گے. کن کے لیے؟
کافروں کے لیے ان کے سامنے کریں گے، کافر اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے۔ روایات میں آتا ہے جہنم کو 70,000 لگاموں کے ذریعے سے لایا جائے گا، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس طرح اس کو جو ہے نا سامنے لایا جائے گا، کافر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح جنت کو لایا جائے گا، ایمان والے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیں گے کہ ہمارا ٹھکانہ اس جنت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے سامنے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافر کون سے لوگ ہیں؟ اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھیں بند رہی میرے ذکر سے، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے بند رہی۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، سننے کی طاقت تو تھی لیکن حق کو سننے کی طاقت نہیں تھی، دیکھنے کی طاقت تو تھی لیکن حق کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، غور و فکر سمجھ بوجھ دل کے اندر رکھتے تھے لیکن حق کو اندر تدبر نہیں کرتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ فرمائے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ یہ سن سکے، بمعنی کیا؟ حق کو سن سکے، حق کو سنتے ہی نہیں تھے، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز کل تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے یاجوج ماجوج اور قرب قیامت میں جو علامات ہیں وہ انشاءاللہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔